جب ان کے پاس کوئی نشانی آیت نہیں آتی، یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں آپ نے چھانٹ لیا اس آیت نشانی کو؟ فرما دیجئے میں تو اتباع کرتا ہوں اس کی جو میری طرف، میرے رب کی طرف سے وحی آتی ہے، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے بصائر ہیں اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ایسی قوم کے لیے جو ایمان لے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی طرف سے ایک اعتراض اور پھر اس کا جواب آگے ارشاد فرمایا ہے۔ آیت وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، آیت کے دو معنی ہیں، ایک یہ قرآن مجید کی آیت، سورت، کوئی مضمون، کوئی حکم، یا پھر آیت سے مراد معجزہ ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا، قرآن مجید تو 23 سال میں مکمل ہوا، کبھی درمیان میں وحی اترنے میں وقفہ ہو جاتا، 2-4 دن کا، کبھی ہفتہ کا، مہینہ کا، کئی مہینے تک کوئی حکم نازل نہ ہوتا، تو مشرکین پھر متحرک ہو جاتے، سوال کرتے۔ ان کے سوال کا آگے تذکرہ ہے، قالوا لو لجتبیتها، مشرکین کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی آیت چھانٹ کیوں نہیں لی؟ مقصد یہ ہے ان کے اعتراض کا، وہ یہ تان تشنیع اور گویا خفیہ طریقے سے دل کو زخمی کرنے کے لیے وہ یہ کہتے تھے کہ آپ جو گھڑ گھڑ کے پیش کر رہے ہو، اتنا عرصہ ہو گیا ابھی تک آپ نے کوئی آیت گھڑی نہیں ہے۔ لو لجتبیتہا کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے کوئی چھانٹ کر کوئی چیز پیش نہیں کی ابھی تک۔ اللہ تعالیٰ نے آگے جواب دیا کہ آپ ان سے فرما دیجئے میرے رب کی طرف سے جو وحی آتی ہے میں تو صرف وہی تمہیں بتاتا ہوں، اب اس کی مرضی روزانہ وحی بھیجے، اس کی مرضی ایک دن کے بعد بھیجے، جب اللہ کی طرف سے پیغام آئے گا میں نے تو وہ پیغام پہنچانا ہے، جس وقت آئے گا میں نے اس وقت پہنچانا ہے۔ اب اس جواب کا خلاصہ یہ کہ میں اپنی ذات کی طرف سے کوئی حکم بھی جاری نہیں کرتا، جو بھی حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور اس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی خواہش سے بولتے نہیں ہیں، وہی بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ آیت کا دوسرا معنی معجزہ ہے۔ معجزہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ آیت کا معنی نشانی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نشانی، اور اگر ولی کے ہاتھ سے صادر ہو تو پھر وہ اس کی ولایت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی۔ اب معجزہ کہتے ہیں اس چیز کو جس کو لانے سے عام آدمی عاجز ہو، یعنی انسانی عادت کے خلاف کوئی کام سرزد ہو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شق قمر، آسمان کی طرف یوں اشارہ فرمایا تو چاند 2 ٹکڑے ہوا، اور آپ نے انگلیاں پیالے میں رکھی تو وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ڈھانپ کر نیچے سے آٹا نکال کر دیا کھانا پکانے کے لیے تو 1400-1500 آدمی کا کھانا 1-2 کلو سے پورا ہو گیا۔ یہ خلاف عادت جو کام ہوتا ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں، اگر وہ نبی کے ہاتھ سے صادر ہو، اور اس کو آیت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نبی کی نشانی ہوتا ہے۔ اس کو آیت اگر اللہ کی طرف نسبت کر کے کہیں تو اللہ کی قدرت کی نشانی وہ اس طور پر کہ کسی نبی کے ہاتھ سے یا کسی ولی کے ہاتھ سے، کسی کے ہاتھ سے بھی خلاف عادت کوئی کام صادر ہو وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے، اس میں نبی کو یا ولی کو ذاتی طور پر اس کی قدرت کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ جیسے
حضرت صالح علیہ السلام، پھر یہ جو معجزہ ہوتا ہے کبھی آگے مطالبہ کرنے والوں کی مطالبے کے مطابق آتا ہے اور کبھی اس کے خلاف بھی آتا ہے۔ صالح علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں اسی چٹان سے ایک اونٹنی نکال کر دیں جو ہمارے سامنے بچہ جنے، پھر اس کے بعد ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی صالح علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو پورا فرمایا۔ اب یہ ایک خلاف عادت کام تھا، اللہ کی قدرت کی نشانی کہ وہ اللہ جو اونٹنی سے بچہ پیدا کرتا ہے، آج ثابت اونٹنی پوری ایک چٹان سے نکل رہی ہے، اور ہے بھی بہت بڑی، عام اونٹنیوں سے بہت بڑی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی اور حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جو نشانیاں صادر ہوئی ان کی صحیح تعین نہیں ہے۔ 3000 تو صحیح احادیث سے معجزات ثابت ہے، 3000 معجزات جن کا تعلق مخلوق کی ہر قسم سے ہے، مٹی سے ہے، آگ سے ہے، پانی سے ہے، ہوا سے ہے، پھر جنات سے تعلق ہے، انسانوں سے اس کا تعلق ہے، اور انسانی ضروریات میں سے ہر ایک چیز کے ساتھ ہے، جانوروں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، فرشتوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ہر ایک چیز کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ظاہر ہوئی، معجزات ظاہر ہوئے، تو یہ مشرکین مطالبہ کرتے تھے کہ ابھی تک آپ نے کوئی نئی نشانی نہیں دکھائی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ بعض ایسی نشانیاں جن کا انہوں نے مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ نے موقع پر پوری فرمائی، جس طرح یہ شق قمر کا واقعہ ہے، اور بعض ایسے معجزات، ایسے مطالبے وہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو وقت پر پورا نہیں فرماتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی اس مطالبے کو پورا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حاجت ہی نہیں ہے۔ عجیب عجیب ان کے مطالبے ہوتے تھے، مثال کے طور پر آپ کا سونے کا گھر کیوں نہیں ہے؟ آسمان سے آپ کے لیے یہ جو قرآن مجید ہے یہ کتابی شکل میں ہمارے سامنے اترے تب ہم مانیں گے۔ کبھی یہ کہتے کہ آپ کے باغات کیوں نہیں ہیں، کبھی یہ کہتے تھے آپ کھاتے پیتے کیوں ہیں، بازار میں کیوں چلتے ہیں، آپ نہ چلیں بازار میں، آپ کھائیں پییں نہ، تب ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ مختلف قسم کے ان کے سوالات اور مطالبے ہوتے ہیں جن کو پورا کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، یہ کہتے ہیں لو لجتبیتہا، آپ وہ معجزہ چھانٹ کر کیوں نہیں لائے جو ہم آپ کو کہتے ہیں؟ آپ ان سے فرما دیجئے انما اتبع ما یوحى الی من ربی، میں تو اس بات کی اتباع کرتا ہوں جو میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے۔ یہ جو خرق عادت، خلاف عادت اگر کسی اللہ والے کے ہاتھ پر صادر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس ولی کی ولایت کی نشانی کے طور پر ظاہر کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے اگر ایسے آدمی کے ہاتھ سے ظاہر ہو جس کی مکمل زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل مطابق ہے، اس کے خلاف ہرگز نہیں ہے، پھر تو یہ اس کی بزرگی اور ولایت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بتلانا یہ چاہتے ہوتے ہیں کہ اس ولی کی تم اطاعت کرو، یہ تمہیں اللہ کے ساتھ ملا دے گا۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ اس کی زندگی سنت کے خلاف ہے، اس کے ہاتھ سے کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے، مثلا اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، وہ نماز کے قریب نہیں جاتا، اس کا کھانا پینا، اس کے معاملات سارے سنت کے خلاف ہیں، وہ سود کھاتا ہے، شراب پیتا ہے، پھر اس کے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جو عام لوگوں کی عادت کے خلاف ہے، تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑی آزمائش اور امتحان ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہ قرب قیامت میں بہت زیادہ ظاہر ہوگا۔ یہ جو بڑا دجال آئے گا اس کے ہاتھ سے بہت چیزیں ایسی صادر ہوں گی جو انسانی عادت کے خلاف ہیں۔ مثلا وہ کہے گا کہ بارش ہو جائے، فوراً بارش ہوگی۔ کوئی زندہ انسان ہوگا جو اس کو نہیں مان رہا، وہ کہے گا مر جائے تو فوراً مر جائے گا، اور جو اس کے ماننے والے ہوں گے اس کی اطاعت اور اس کو خدا مانیں گے، وہ کہیں گے ہمارا بچہ فوت ہو گیا ہے، بڑی یاد آ رہی ہے، وہ اس کو کہے گا زندہ ہو جائے، وہ زندہ ہو جائے گا۔ اب یہ ایسے کام ہیں جو انسانی طاقت سے بالا تر ہیں، لیکن بہت بڑی آزمائش ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کا دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن، دین کا دشمن ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا۔ اس لیے اصول یہ ہے کہ جس کی زندگی سنت کے مطابق ہوگی 100%، اس کے ہاتھ سے اگر کوئی خرق عادت کام ہوگا تو وہ ہوگی کرامت، اور اگر
ایسا آدمی ہے کہ سنت کے خلاف ہے اس کی زندگی، اس کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو وہ استدراج ہے، بہت بڑا امتحان اور آزمائش ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ جو قرآن مجید ہے یہ بصیرت ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ 3 لفظ بولے ہیں، ایک ہوتا ہے بصارت، بصارت کہتے ہیں ظاہری نظر کو، اور دوسری ہوتی ہے بصیرت، بصیرت کہتے ہیں دل کی روشنی کو، دل جو فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ایسی ذہانت عطا فرماتے ہیں، آدمی کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی صحیح معاملات رکھنے والا ہے یا گڑبڑ کرنے والا ہے، یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کام کا نتیجہ ہمارے سامنے کیا ظاہر ہوگا۔ یہ جو ظاہری تجربات ہیں اس بنیاد پر انسان فیصلے کرتا ہے۔ بعض کو اللہ تعالیٰ بڑی گہری نظر عطا کرتے ہیں، اسی گہری نظر کو بصیرت کہتے ہیں۔ دین کے معاملے میں جو لوگ آخرت پر پوری نظر رکھتے ہیں تو ان کو بصیرت کہتے ہیں، جن کو حلال اور حرام کا، جائز اور ناجائز کا 100% پتہ چلتا ہے، گویا کہ وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہدایت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ فرمایا بعض لوگوں کو اللہ بصیرت عطا کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہدایت ہے، ہدایت رہنمائی کو کہتے ہیں، یہ قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے۔ اور تیسری بات رحمت فرمائی کہ جو اس پر عمل کرتا ہے اس کی زندگی میں برکات آ جاتی ہیں، رحمتیں اترتی ہیں، اس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 3 لفظ جو اللہ نے بولے ہیں یہاں، بصائر اور ہدایت اور رحمت، یہ لوگوں کے درجات کے اعتبار سے، جو ایمان کے اعلیٰ درجے پر لوگ ہیں یہ قرآن مجید ان کے لیے بصیرت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، قیامت کے دن جب ہم جائیں گے جنت اور جہنم کو دیکھیں گے تو ہمارے دنیا کے ایمان اور آخرت کے ایمان میں کوئی فرق نہیں، یعنی گویا دیکھنے کے بعد بھی ہمارے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی ہمیں ایسے ہی یقین ہے جیسے ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسرا ہدایت ہے، یہ دوسرے درجے کے لوگ ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو بھی رہنمائی پہنچتی ہے 100% ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ صحیح ہے۔ اور تیسرا عام درجے کے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے رحمت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب وہ عمل کرتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کے دل میں سکون اترتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، اور شیطان کے ورغلانے پر جب آتے ہیں تو اس وقت بے چین ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید ان کے دل میں ٹھنڈک پہنچا کر ان کو رہنمائی پر لگائے رکھتا ہے۔ فرمایا لقوم یؤمنون، یہ تینوں چیزیں ایمان والوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ، جب نہ آتی ان کے پاس، بِآیَةٍ کوئی نشانی یا قرآن کی آیت، قالوا وہ کہتے لولا اجتبیتہا، ابھی تک آپ نے چھانٹا کیوں نہیں ہے اس کو؟ قل فرما دیجئے انما اتبع، میں تو اتباع کرتا ہوں، ما یوحى الیہ، جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، من ربی، میرے رب کی طرف سے، ھذا یہ قرآن مجید، بصائر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے بصیرت ہے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، لقوم ایسی قوم کے لیے، یؤمنون جو ایمان رکھنے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو گہری نظر نصیب فرما، یا اللہ نور نصیب فرما، یا اللہ ہمیں بصیرت کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما، یا اللہ ہمیں بصیرت کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما۔
قرآن کو ہمارے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت کے طور پر یا اللہ ہمارے لیے قبول فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کو ہدایت کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن مجید کی ہر آیت کی گہرائی نصیب فرما اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ گمراہی، ضلالت سے، دھوکے سے بچا، شیطان و نفس کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، ہمارے بیماروں کو صحت نصیب فرما، تنگ دستوں کو فراخی نصیب فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما، دین کا کام جہاں جس صورت میں بھی ہو رہا ہے قبول فرما، خصوصی مدد و نصرت فرما۔ ہم سب کی اجتماعی انفرادی جتنی ضروریات ہے اپنے غیب سے پوری فرما۔ پاکستان کی حفاظت فرما، ہر قسم کے بحران سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنا رزق وسیع نصیب فرما، تنگی سے بچا۔ پورا ملک جس تنگی کا شکار ہے یا اللہ پورے ملک کو تنگی سے بچا، تمام امت مسلمہ کو ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔